لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تین قسمیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور فہم ہے ان کو اس کا لا کا معنی کیا ہے اور اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، الا اللہ کا معنی صرف ایک اللہ، یعنی ان کو فہم ہے، کلمہ پڑھا اور فہم موجود ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس حدیث کا مصداق ہے، مجرد اس کلمے کو پڑھنے پر ان کو جہنم سے نکال لو۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا مگر فہم نہیں، معنی معلوم نہیں۔ معنی معلوم نہ ہونا ایک بڑا عیب ہے۔ ان جو کائنات کی سب سے بڑی گواہی وہ آپ دینے جا رہے ہیں اللہ کی توحید کی، اور اس کا علم ہی نہیں آپ کو، صرف تلفظ کی حد تک۔ تلفظ کافی نہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس کا تو علم ہونا چاہیے۔ الا من شاہد بالحق وهم يعلمون، شاہد بالحق کے کمن عبداللہ بن عباس نے کیا، الا من قال لا الہ الا اللہ وهم يعلمون اے يعلمون لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دیں اور اس کا ان کو علم۔ اور بھائی گواہی علم کے بغیر تو ہوتی نہیں، زبان سے اقرار ہو، دل میں اس کا اعتراف ہو اور اعضاء سے اس کا عمل ہو، گواہی پوری ہوتی۔ تو یہ بشارت کا پہلو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن مجرد الفہم تو قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا فہم تو ہونا چاہیے لا الہ کیا اور الا اللہ کیا۔ کتنا آسان دین ہے، کلمے کے دو ارکان ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی کا معنی کوئی معبود نہیں، یہ تو جاننا چاہیے۔ اس بات کا معنی صرف ایک اللہ معبود ہے، یہ علم تو ہونا چاہیے۔ اس علم کے بغیر اگر وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا فائدہ نہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو کلمہ پڑھتے مگر عمل ان کا کلمے کے تقاضوں کے خلاف، شرک میں مبتلا ہے، لا الہ الا اللہ زبان پر ہے مگر مبتلا شرک ہے، عمل ان کا کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے، تو ان کا پڑھنا بھی کارآمد نہیں۔ تو مجرد کلمہ پڑھ لینا یہ کامیابی کا باعث ضرور ہے، مگر کم از کم فہم کی احساس ہو، اتنا معنی جانتا ہو۔ قرآن نے علم اور فہم کی شرط لگائی ہے، اور نصوص کو جمع کریں تو ان سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، دل میں یقین ہو، یقین فہم کے ساتھ ہے، فہم نہ تو یقین کیسا؟ صادقا من قلب، سچائی کے ساتھ۔ سچائی کب ثابت ہوگی؟ جب اس پر اس کا فہم، غیر شاک فیہ، شک نہ ہو۔ شک رفع کب ہوگا؟ جب فہم ہو۔ یعنی تمام جو احادیث ہیں ان سے فہم کی قید ملتی ہے، خالصا من قلبہ، بالکل خالص ہو کر۔ خالص کب ہوگا؟ جب فہم ہو۔ تو یہ سارے متون اور جمع کریں تو فہم کی شرط سامنے آتی، تو خالی پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ فہم کے ساتھ۔ تبھی تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، لیت شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، ابلیس کی کمر سب سے زیادہ جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں نا اس کی ساری محنتیں رائے گا گئیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جہنم سے نکالے جائیں۔ تو بندہ اگر پڑھ رہا ہے فہم کے ساتھ، ابلیس کی کمر ٹوٹتی، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، میرے جال سے نکل گیا۔ تو ابلیس نے پھر اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر دیے کہ ان کو لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، اس سے روکنے کی کوشش کرو۔ روکنے کی کوشش کیسے؟ فہم سے ان کو عاری کر دو۔ بہت بڑی جماعت پاکستان کی، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کلمے کا معنی کیا ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کلمے کا فہم، یہ کلمے کا معنی ہے۔ بڑی بڑی تعداد ہے جماعت، بڑے بڑے ان کے اجتماعات ہوتے، لوٹا بستر ان کا شعار، یہ کلمے کا معنی ہے۔ یعنی شیطان نے، ابلیس اپنی چال چل دی کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، مگر اس کے معنی سے دور کر دیا، فضولیات میں الجھا دیا۔ حلقے بنا کر ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا، بتیاں بجھا کر ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا، تختی کے ساتھ کرو، لا الہ الگ الا اللہ الگ، 6 مہینے صرف لا الہ لا الہ لا الہ، اور 6 مہینے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، نہ اس کا معنی نہ اس کا معنی۔ اور صوفیاء نے اور دین کا کباڑہ کر دیا کہ لا الہ الا اللہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور خاص لوگوں کا ذکر اللہ اللہ اللہ، اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہو۔ کیا دین کو مذاق کا اکھاڑا بنا دیا، یعنی کامیابی کی احساس، مگر شیطان اپنے پورے جال پھینکنے میں کامیاب ہو چکے۔ لا الہ الا اللہ، میری کمر توڑو گے، میں تمہاری کمر توڑتا ہوں۔ فہم سے دور کر دیا، الجھا دیا، اور کچھ تو اور ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ذکر کا طریقہ کہ لا کی آواز ناف سے نکالو، پتہ نہیں کیا سسٹم ہے ان کا،
لا سے ناف سے نکال اور ناف سے نکال کر اس کو ناک تک لے آؤ، اندر کوئی پائپ لائن ہے، ناک تک لے آؤ اور وہاں روک لو، اور الا اللہ کہتے ہوئے سینے پر ضرب لگاؤ، الا اللہ ضرب لگاؤ سینے پر۔ یہ شعبدہ بازی، اس میں لوگوں کو الجھا دیا تاکہ لوگ اس کا معنی معلوم نہ کر سکیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے موت سے قبل بیٹوں کو وصیت کی، اوصی کا بلا الہ الا اللہ، میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی، وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ اگر یہ ساتواں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دیں، مخلوقات کو پلڑے میں ڈال دیں، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ہلکی پڑتی ہیں۔ یہ کلمے کا وزن۔ اب جہنم سے لوگوں کو نکالا جانا جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا، اس کا وزن معلوم ہو گیا اس حدیث کی اساس پر۔ یہ بھی ایک بھاری عمل ہے اور ان لوگوں کے جہنم سے خروج کا باعث بن جائے گا، مگر اس کلمے کا حق ادا کرو، کم از کم فہم کی صورت میں، اور اگر عمل اس کے مطابق ہو، دل کی گواہی راسخ اور قائم ہو، تو وہ بندہ یقین اللہ کا بڑا برگزیدہ اور بڑا مقربین میں سے